اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو گرامر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ سے گزارش ہے اس چینل کو سبسکرائب کریں، آج کی ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ساتھ یہ ویڈیو آخر تک دیکھیں تاکہ آج کے عنوان کے حوالے سے تمام باتیں آپ کی سمجھ میں اچھی طرح آ جائے۔ آج ہم نے اردو گرامر میں جس عنوان کا انتخاب کیا ہوا ہے وہ ہے جملہ فعلیہ کی تختی اجزاء ترکیبی یا ترکیب نحوی، یعنی ہم جملہ فعلیہ کو کس طرح ٹکڑے ٹکڑے کر سکتے ہیں اس کے حصوں کے حوالے سے۔ تو یہاں ایک مثال ہے، بچہ ہنس رہا ہے۔ اب دیکھیے بچہ ہنس رہا ہے، اس کے دو ہی حصے ہیں۔ تو بچہ کیا ہے؟ یہ کام کرنے والا ہے، تو اس حصے کو کہتے ہیں فاعل، کام کرنے والے کو کہتے ہیں فاعل، اور ہنس رہا ہے یہ ہے فعل۔ لہٰذا یہ بچہ فاعل ہے، فاعل بن جاتا ہے مسند الیہ، اور ہنس رہا ہے فعل ہے، اس کا جو باقی حصہ ہے وہ کیا ہے؟ مسند ہے۔ لہٰذا مسند اور مسند الیہ جب آپس میں مل کر بنتے ہیں اور اس میں فعل موجود ہوتے، ایسے جملے کو کیا کہتے ہیں؟ جملہ فعلیہ ایسے جملے کو کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور مثال آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، ہم کرکٹ کھیلتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں ہم کیا ہے؟ یہ فاعل ہے، کرکٹ مفعول ہے، کھیلتے ہیں فعل ہے۔ تو فاعل ہمیشہ مسند الیہ ہوتا ہے اور باقی جتنا بھی حصہ ہو وہ مسند ہوتا ہے۔ لہٰذا یہاں پر ہم فاعل ہے، یہ مسند الیہ بن گیا، کرکٹ مفعول، کھیلتے ہیں فعل۔ لہٰذا یہی حصہ، یہ دونوں کرکٹ اور کھیلتے ہیں، یہ دونوں جو مشتمل ہے یہ مسند پر مشتمل ہے، لہٰذا اس حصے کو مسند کہتے ہیں۔ تو ہم نے دیکھ لیا کہ مسند میں ایک فعل موجود ہے، لہٰذا ایسے جملے کو جس کی مسند میں کوئی فعل موجود ہو، فعل تام، تو اسے کہتے ہیں جملہ فعلیہ۔ ایک اور مثال ملاحظہ ہو، عفان نے دودھ پیا۔ ہم دیکھیں پیا، یہ اس میں ایک فعل آیا ہوا ہے، لہٰذا یہ کیا ہے؟ جملہ فعلیہ۔ تو جملہ فعلیہ کے کیا کیا حصے ہوتے ہیں؟ عفان اس میں ہے فاعل، نے ہے علامت فاعل کیونکہ یہ فاعل کے ساتھ آیا ہوا ہے، دودھ یہ مفعول ہے، اور پیا یہ کیا ہے؟ فعل ہے۔ تو عفان فاعل یعنی یہ کام کرنے والا ہے، اور نے چونکہ اس کے ساتھ آیا ہوا ہے لہٰذا نے کو علامت فاعل کہتے ہیں۔ دودھ یعنی اس پر کام واقع ہوا ہے، یعنی کیا پیا جا رہا ہے؟ دودھ، لہٰذا یہ مفعول ہے جس پر کام واقع ہوتا ہے، اور جو کام ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ پینے کا عمل ہے، یعنی پیا، تو یہ کیا بن گیا؟ یہ فعل بن گیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ عفان فاعل ہے، تو یاد رکھیے کہ فاعل ہمیشہ مسند الیہ ہوتا ہے، اور باقی جتنا بھی حصہ ہے یہ سارا حصہ یہ کیا بن گیا؟ یہ مسند بن گیا۔ اور مسند میں آپ نے دیکھ لیا کہ کوئی اس میں ایک موجود ہے فعل تام، لہٰذا ایسا جملہ جس کے مسند الیہ میں کوئی فعل تام موجود ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ جملہ فعلیہ۔ تو یہ جملہ فعلیہ بن گیا، لیکن اس کے حصے اس طرح ہے کہ عفان فاعل ہے، نے علامت فاعل ہے، دودھ مفعول ہے، پیا فعل ہے۔ عفان فاعل، تو یہ فاعل مسند الیہ بن گیا، اور اس کا جو باقی جتنا بھی حصہ ہے، نے، دودھ، پیا، یہ علامت فاعل، مفعول اور فعل، یہ باقی تمام حصہ مسند ہے، لہٰذا ایسے جملے کو کہتے ہیں جملہ فعلیہ۔ ایک اور مثال ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک اور بڑا جملہ ہے، ہم نے چھوٹے جملے سے شروع کیا ہے اور آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے یہاں پر آگے ہے۔ ایک بڑا جملہ ہے، فائزہ نے مہمانوں کو بٹھا دیا۔ اس میں نی بھی ہے اور کو بھی ہے۔ تو یہاں آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ فائزہ کیا ہے؟ فاعل، کیونکہ یہ کام کرنے والا ہے، اور نے یہ کیا ہے؟ یہ علامت فاعل ہے کیونکہ یہ فاعل کے ساتھ آیا ہوا ہے۔ مہمانوں یہ مفعول ہے کیونکہ کن کو بٹایا؟ مہمانوں کو، اور کو یہ علامت فاعل ہے کیونکہ یہ علامت مفعول ہے کیونکہ یہ مفعول کے ساتھ آیا ہوا ہے، اور بٹھا دیا یہ فعل ہے، اس میں کام واقع ہوا ہے۔ تو اس طرح ہم اس کی تفصیل یوں ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ فائزہ یہ فاعل ہے اور یہ مسند الیہ بن گیا، پھر اس کے بعد جتنا بھی حصہ ہے باقی، نے، مہمانوں کو بٹھا دیا، یہ پورا کا پورا حصہ یہ مسند ہے، لہٰذا آپ نے دیکھ لیا کہ یہ جملہ فعلیہ ہے، اور جملہ فعلیہ کی اجزاء کو ہم کس طرح الگ الگ کر سکتے ہیں یا اس کی ہم تختی کس طرح کر سکتے ہیں۔ ہم نے چھوٹے سے جملے سے شروع ہو کر آہستہ بڑھتے بڑھتے بڑے جملے تک پہنچ گئی ہے کہ آپ چھوٹے جملے کی کس طرح تختی کر سکتے ہیں اور بڑے جملے کی کس طرح تختی کر سکتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ آج بہت کچھ سیکھ چکے ہوں گے۔ آئندہ کسی نئی عنوان تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔